بارگاہ میں نذرانہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی ہے، اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں نے آسمان و زمین کی بناوٹ میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ اگر انسان اس دنیا میں غور کر لیتا تو وہ خدا کو پا لیتا، خدا کی پہچان حاصل کر لیتا۔ لیکن جن چیزوں کو اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، اسی چیز کو انسان نے اپنا خدا بنا لیا۔ پھر اللہ نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجنا شروع کیا، اور جس زمانے میں جس نبی یا رسول کو بھیجا، اس زمانے میں جس چیز کی ضرورت تھی اس سے سجا اور سنوار کر کے بھیجا۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فرعون کے یہاں بھیجا کہ فرعون کو سمجھائیں کہ وہ خدا کی عبادت کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام گئے اور اس سے کہا کہ خدا کی عبادت کرو، تو اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں ہی خدا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لاٹھی اس کی طرف پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور اس کے چہرے کے پاس پھن مارنے لگا۔ تو فرعون نے کہا اے موسیٰ مجھے اس سے بچاؤ۔ حضرت موسیٰ نے اس پر ہاتھ رکھا تو وہ اپنی پہلی شکل لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ تو جو موسیٰ اپنے آپ کو خدا کہہ رہا تھا، وہ ایک جھٹکے میں اپنے خدا ہونے کو بھول گیا۔ تو یہ نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ آخر میں نبی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو پروردگار نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مشکات میں ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن انسانوں کے اصلاح کی ضرورت ہر دور اور ہر زمانے میں تھی۔ انسانوں کو اندھیرے سے نکال کے روشنی میں لانے کی ضرورت ہر دور میں تھی۔ انسانوں کو ہدایت دینے کی ضرورت ہر دور میں تھی۔ انسانوں کے اندر سے برائیوں کو ختم کر کے اسے نیک بنانے کی ضرورت ہر دور میں تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ٹھہرے تو اس کام کو پھر کون انجام دے گا؟ اس کام کو کون کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ یعنی جو کام نبیوں کا تھا، جو کام رسولوں کا تھا، اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد وہ کام انبیاء، وہ کام علماء کریں گے۔ قرآن پاک میں پروردگار نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ علماء جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ علماء جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈنے والے ہیں، خدا کے کسی حکم کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ لوگ خدا کے چراغ ہیں۔ جو ان کی پیروی کرے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا، جو ان کی باتوں کو مانے گا، وہ ہدایت پر رہے گا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ راہ راست پر رہے گا، وہ انعام والے راستے پر رہے گا، اس کی یہ زندگی بھی اچھی رہے گی اور اس کی آخرت بھی اچھی رہے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور علماء میں سب سے نمایاں طبقہ
علماء میں بڑا طبقہ اور اعلیٰ طبقہ اولیاء کرام کا ہے۔ کہا العلماء الولایت ظل النبوہ والنبوۃ ظل الالہیہ، کہ ولایت جو ہے یہ نبوت کی جھلک ہے، نبوت جو ہے اس میں خدا کے صفات کے جھلک ہیں، یعنی جو بھی نبی ہوتا ہے اس کے اندر کسی نہ کسی، جو بھی ولی ہوتا ہے اس کے اندر کسی نہ کسی نبی کی صفت ہوتی ہے، کسی نہ کسی نبی کا کمال ہوتا ہے۔ کسی ولی کے اندر حضرت ابراہیم کی ادا ہوتی ہے، کسی ولی کے اندر حضرت زکریا کا کمال ہوتا ہے، کسی ولی کے اندر حضرت نوح کی تاثیر ہوتی ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ایک ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہے، اور میں نبی کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہوں، یعنی میں مصطفیٰ کی زندگی، میرے اندر مصطفیٰ کی زندگی کی جھلک ہے، میرے اندر مصطفیٰ کے کردار کی جھلک ہے، میرے اندر مصطفیٰ کی اداؤں کی جھلک ہے، میں جمال مصطفیٰ ہوں، میں نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں، ان کے کردار، ان کے صفات کی تصویر اور آئینہ ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے ہر طرح کا علم دیا گیا، مجھے ہر طرح کے علم سے نوازا گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنے مریدوں اور اپنے لوگوں کے حالات کو ایسے ہی جانتا ہوں جیسے انسان اپنے ہاتھ پر رکھے ہوئے رائی کے دانے کو دیکھ لیتا ہے اور جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے 2 وزیر آسمانوں پر نہ ہوں اور 2 وزیر زمینوں پر نہ ہوں۔ رہا میں تو میرے 2 وزیر آسمانوں پر فجبریل و میکائیل، تو وہ جبریل اور میکائیل ہیں، فوزیرای علی الارض، اور میرے 2 وزیر زمین پر فابو بکر و عمر، تو وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو آسمان پر 2 وزیر کا ہونا، زمین پر 2 وزیر کا ہونا، یہ اس بات کی علامت اور پہچان ہے اور نشانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت آسمانوں پر بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بادشاہت زمینوں پر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کی کنجیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کر دی ہیں۔ آپ جیسے چاہیں اس دنیا میں تصرف کریں، آپ جیسے چاہیں اس دنیا میں اپنے معاملات کریں، آپ چاہیں لوگوں کی زندگیوں کو بنائیں، آپ چاہیں قوموں کو ترقی دیں، آپ چاہیں قوموں کو پستی دیں، ہر ایک چیز کا اختیار اللہ نے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صفت کی جھلک دیکھیں گے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال سے ڈوبی ہوئی بارات کی طرف نظر کیا تو وہ ڈوبی ہوئی بارات صحیح سلامت 12 سال کے بعد دریا سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ نبی پاک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کسی مردے بچے پر نظر کر دیا وہ مردہ بچہ زندہ ہو گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن اگر کسی کے بچی کو لے کر کے گیا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے تو جنہوں نے اس کی بچیوں کو واپس کر دیا ہے۔ کوئی کسی عورت کی عزت کو لوٹنا چاہتا ہے، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد میں بیٹھے بیٹھے اس عورت کی عزت کو بچاتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ کوئی چور آپ کے گھر گیا ہے، غوث پاک کی نظر پڑی ہے تو وہ ابدال کے منصب پر پہنچتا ہوا نظر آیا ہے۔ غوث پاک نے اگر کسی بے نصیب پر نظر کیا ہے تو وہ نصیبے والا ہو گیا ہے، کسی غریب پر نظر کیا ہے وہ خوشحال ہو گیا ہے، کسی ان پڑھ پر نظر کیا ہے وہ علم والا ہو گیا ہے، اگر کسی تکلیف والے پر نظر کیا ہے وہ آرام میں آ گیا ہے، وہ اگر کوئی تڑپ رہا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سکون دے دیا ہے۔ یہ بغداد کا واقعہ ہے کہ بغداد کے لوگ بغداد سمندر کا سفر کر رہے تھے،
سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، کشتی ڈوبنے کو ہے، ہر ایک انسان اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، ہر ایک کلمہ پڑھنے لگتا ہے کہ اب ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ اسی میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ سب کے سب بغداد کی طرف رخ کر لو اور غوث پاک کو پکارو۔ سب کے سب بغداد کی طرف چہرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اب شیخ عبد القادر ادرکنا، اے شیخ عبد القادر ہماری حفاظت کیجئے، ہماری نگہبانی کیجئے۔ جس وقت وہ لوگ یہ آواز لگا رہے تھے، اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں طلبہ کو پڑھا رہے تھے، لیکن کوئی طلبہ آپ کے رعب اور دبدبہ کی وجہ سے آپ سے پوچھ نہیں پاتا ہے۔ جب وہ لوگ واپس بغداد آتے ہیں، پورے بغداد میں وہ شور مچ جاتا ہے کہ ہم سب ختم ہو جاتے، غوث پاک کے نام نے ہم سبوں کو موت کے منہ سے نکالا ہے۔ جب یہ پورا شور بغداد میں مچتا ہے تو وہ طلبہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جس دن آپ کی کشتی ڈوبنے والی تھی وہ دن کون سا تھا، وہ وقت کون سا تھا؟ تو ان لوگوں نے جو دن بتایا، جو وقت بتایا، وہ وہی وقت اور وہی دن تھا جس دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو جبے میں کیا تھا اور جبے سے نکالا تھا تو آپ کا ہاتھ بھینگا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ساری کائنات کا اختیار دے رکھا ہے، آپ ساری کائنات پر تصرف کرتے ہیں۔ اسی کی جھلک اور اسی کی عطا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ کوئی دکھی اگر آپ کو پکارتا ہے، اس کے دکھ کو آپ دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی پریشان حال آپ کو آواز دیتا ہے، آپ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی غم زدہ آپ کو آواز دیتا ہے، آپ اس کے غم کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم سے یہ مقام اور رتبہ ملا ہے کہ آپ جسے چاہیں، جس کی چاہیں تعاون کریں، تائید کریں، زندگی بدلیں، نصیبہ بدلیں، اس دنیا کو سنواریں اور آخرت کو بنائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ دنیا میں چاہے جو بھی ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی بھی ہے، ہر ایک کو کسی نہ کسی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت مل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیار مل رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفقت مل رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم مل رہا ہے۔ اور امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ امت ہے جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موقع پر خیال رکھا، ہر جگہ خیال رکھا۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تو بھی آپ یا رب امتی امتی کہہ رہے تھے، جب آپ اس معراج میں گئے تو بھی آپ یا رب امتی امتی کہہ رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب انسان مر جائے گا، قبر میں انہیں دفن کر دیا جائے گا، سارے اپنے وہاں سے چلے آئیں گے، جب ہر لوگ چھوڑ آئیں گے اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے اور کہیں گے کہ تم گھبراؤ نہیں، تمہارے سارے جا چکے ہیں لیکن میں موجود ہوں اس اندھیری کوٹری میں، میں تمہارا سہارا ہوں اور میں تمہیں سکون دینے والا ہوں اور اطمینان دینے والا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موقع سے ہمیں یاد رکھا، ہر غم میں ہمارے ساتھ رہے، ہر پریشانی میں ہمیں تھامے رہیں گے، میدان محشر میں آپ ہر جگہ ہماری بخشش کے لیے دوڑتے رہیں گے، اللہ سے التجا اور شفاعت کرتے رہیں گے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کردار ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعت نلت الملالی، اے میرے مریدو نہ ڈرو، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اس نے ہمیں بے پناہ بلندیاں دے رکھی ہیں، بے پناہ عظمت دے رکھے ہیں۔ مریدی لا تخف واشن انی عزوم قاتل عند القتال،
اے میرے مریدو نہ ڈرو، میں اللہ ہمارا رب ہے، میں انتہائی بہادری کے ساتھ تصرف کرنے والا ہوں۔ یعنی جب تم پریشان حال ہوگے میں تمہاری نگہبانی کرنے والا ہوں، میں تم پر نظر کرنے والا ہوں اور میں تمہیں نجات دلانے والا ہوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر اسی طرح ہے جیسے آسمان کا زمینوں پر ہے، جیسے آسمان زمین پر روشنی ڈالتا ہے، بارش ڈالتا ہے، زمین کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے، اسی طرح سے میں اپنے مریدوں کے لیے ہر پل موجود ہوں، اپنے مریدوں کے غم کو دور کرنے والا ہوں، اپنے مریدوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں، اس کے نصیبے کو بدلنے والا ہوں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اس زندگی کو بھی بدلنے والے ہیں اور ہماری آخرت کو بھی بدلنے والے ہیں۔ آپ ہمارے اس دنیا کے بھی کردار کو بلند کرنے والے ہیں، آخرت کے کو بھی پار کرنے والے ہیں۔ حضرت غوث پاک نے کہا جو بھی میرا مرید ہوگا وہ جب اس دنیا سے جائے گا تو بے ایمان نہیں جائے گا۔ تو آخرت کے لیے ایمان وہ دولت ہے کہ اگر کسی کے پاس ایمان ہے تو وہ آخرت کی ہر نعمت کو کبھی نہ کبھی پا کر کے رہے گا، وہ آخرت میں وہ جنت میں آباد ہو کر ہی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دیدار کر کے ہی رہے گا۔ تو ایمان وہ چیز ہے جس پر آخرت کا سارا مدار ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو میرا مرید ہے وہ بے ایمان مر ہی نہیں سکتا ہے، وہ بے ایمان اس دنیا سے جا ہی نہیں سکتا ہے۔ مجدد الف ثانی کے بچوں کو طاہر بندگی پڑھاتے تھے۔ مجدد الف ثانی نے کہا کہ تم جن سے پڑھتے ہو ان کی پیشانی پر کافر لکھا ہے۔ بچوں نے جا کر کے طاہر بندگی سے کہا تو طاہر بندگی ہر جگہ دعائیں کرانے لگے کہ دعا کرو کہ اللہ میرے نصیب کو بدل دے، اللہ میری تقدیر کو بدل دے، ہر جگہ وہ دعا کرا چکے۔ پھر بچوں نے اب مجدد الف ثانی سے پوچھا کہ اب ان کا نصیبہ بدلا ہے یا نہیں بدلا ہے؟ تو مجدد الف ثانی نے کہا کہ ان کی تقدیر پر آج بھی کافر ہی لکھا ہے۔ تو بچوں نے کہا کہ وہ تو ہر جگہ دعائیں کرا کر کے تھک چکے ہیں، اب آپ ہی دعا کر دیں۔ تو مجدد الف ثانی نے کہا کہ میں وہ ہر ایک سے دعائیں کرا چکے ہیں، میں دعا کروں گا تو کیا ہوگا؟ ہاں ایک وسیلہ ضرور ایسا ہے جس وسیلے کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس وسیلے کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اے پروردگار طاہر بندگی ہر ایک جگہ دعائیں کرا چکے ہیں، ہر ایک سے التجائیں کر چکے ہیں اور ان کا نصیبہ نہیں بدل رہا ہے۔ اے پروردگار میں تیری بارگاہ میں محی الدین، غوث الاغیاث، قطب الاقطاب سیدنا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ اور واسطہ پیش کرتا ہوں، تو اپنے اس پیارے بندے کے وسیلے سے طاہر بندگی کی تقدیر کو بدل دے، ان کے نصیبے سے کفر کو مٹا کر کے ان کو ایمان والا بنا دے، ان کی آخرت کو بہتر بنا دے، تازہ بنا دے، ان کی آخرت کو عمدہ کر دے۔ اور جب مجدد الف ثانی نے غوث پاک کا نام لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر سے، ان کی پیشانی سے کفر کو مٹا کر کے مومن لکھ دیا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام وہ نام ہے جس نام کو لیا جائے تو یہ دنیا بھی بہتر ہوتی ہے، جس نام کو لیا جائے تو آخرت بھی بہتر ہوتا ہے، جس نام کو لیا جائے تو یہ دنیا بھی بنتی ہے، جس نام کو لیا جائے تو آخرت بھی بنتی ہے۔ غوث پاک کا نام وہ نام ہے کہ اس نام کو لیا جائے تو یہ زندگی بھی چمکتی ہے اور آخرت بھی چمکتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہ زمانہ تھا جس زمانے میں لوگ اپنے نفس کی غلامی کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں لوگ اپنے من کا خدا بنائے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے لوگ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے تھے، بچیوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، عورتوں کو ان کا مقام نہیں دیا جاتا تھا، لوگوں کے پاس علم نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس ماحول میں لوگوں کے پتھر دل کو موم کیا، اس میں محبتیں بھری۔ لوگ جو اپنے مرضی کا خدا بنائے ہوئے تھے
ان کا رشتہ اللہ سے جوڑا، اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اٹھا کر کے آسمان کا چاند اور تارا بنا دیا۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھیں گے تو حضرت غوث پاک بھی جس زمانے میں آئے تھے اس زمانے میں لوگ اسلام کو بھول چکے تھے، نام مسلمانوں سا تھا، کردار مسلمان سا نہیں تھا، لوگ وعدے کے پکے نہیں تھے، کردار کے پکے نہیں تھے، زبان کے سچے نہیں تھے، لوگوں کے اندر بدعملیاں تھیں، قرآن اور کتابیں الماریوں میں سجا دی گئی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور میں لوگوں کو علم دیا، لوگوں کو زندگی دی، لوگوں کو کب کی پیشانیاں خدا کے آگے جھکایا، لوگوں کا رشتہ اللہ سے جوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک کمزور سا شخص تھا، اس نے کہا کہ اے شخص مجھے کھڑا کر دو۔ حضرت غوث پاک نے جب اسے سہارا دیا وہ توانا اور تندرست ہو گیا۔ تو غوث پاک نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دین اسلام ہوں، جب تک تم نہیں آئے تھے میں الماریوں میں تھا، لوگ مجھے بھول چکے تھے، لوگ خدا کو بھول چکے تھے، خدا سے بے خوف اور نڈر ہو گئے تھے، تم نے آ کر کے مجھے زندہ کیا، دوبارہ نئی زندگی دی اور مجھے تعمیر کیا۔ اس کے بعد جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور ہر ایک کی زبان سے یہ نکل رہا تھا، السلام علیکہ یا محی الدین، اے دین کو زندہ کرنے والے آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ یا محی الدین، اے دین کی پاسبانی کرنے والے آپ پر سلامتی ہوں۔ تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آئینہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کارناموں کی جھلک غوث اعظم کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کردار کی جھلک غوث پاک کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کی جھلک حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو اپنے دین پر چلنے والا بنائے، اپنے اولیاء کے طریقے پر چلنے والا بنائے، ہماری اس دنیا کو بہتر بنائے، ہماری آخرت کو بہتر بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔